بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کے جرگے میں امن و امان پہ بھی بات ہوگی، سیاست پہ بھی بات ہوگی، اور ہمارے مہمان ہیں وفاقی وزیر داخلہ المعروف حکیم رانا ثناء اللہ صاحب۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ سر صحت کیسی ہے اب آپ؟ صحت بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کے دل کے، تو ہم تو آپ کو بڑا مضبوط آدمی سمجھتے تھے، تو یہ عمران خان کے دھرنے کی خوف کی وجہ سے دل پہ اثر پڑا یا کوئی آرمی چیف کی تقرری کا ٹینشن ہے؟ نہیں، میری ہارٹ سرجری تو 2004 میں، ابھی میرا خیال ہے کہ عمران خان سیاسی طور پہ پیدا بھی نہیں ہوا تھا، تو اس وقت ہوئی کہ ایک فیملی ہسٹری تھی، میرے والد صاحب کو بھی یہ ایشو تھا، تو اب ہر 2-3 سال بعد ایک اس کا جرنل جو ہے وہ چیک اپ اور ہر چیز جو ہے وہ اس کو تھوڑا گو تھرو کرنا ہوتا ہے تاکہ معاملات جو ہے وہ صحیح چلیں۔ تو میں تو گیا تھا کہ دوسرے یا تیسرے دن انہوں نے مجھے واپس بھیج دیا، لیکن اسی دوران میرا خیال ہے کہ وہاں پہ کوئی یوتھیا ہی ہو سکتا ہے کہ اس نے وہ میری، جب وہ انجیوگرافی کے لیے لے کے گئے ہیں تو اس نے میری وہ تصویر لے کے تو وہ سوشل میڈیا پہ وائرل کر دی، تو اس سے پھر تھوڑا پینک یا دوستوں کو پریشانی ہوئی۔ آپ کے ادھر روم میں کہیں آیا تھا؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ وہ جو آپریشن تھیٹر ہے وہاں کی بات ہے، جو وہ آپریشن تھیٹر میں تھا کوئی؟ ہاں، میرا خیال ہے کہ وہیں پہ کوئی کارندہ ہوگا یا کوئی مے بی۔ تو گڑی آپ کی اس کے بعد آپ کے پاس تھی نہیں، جب ہوش میں آئے؟ نہیں، گھڑی میرے پاس ہی تھی۔ اور یہ گھڑی کوئی کسی گفٹ کی ہوئی ہے یا آپ کی اپنی؟ نہیں، یہ میری اپنی خریدی ہوئی ہے۔ ہاں، تو آپ اتنے عرصے وزیر رہے تو کسی نے گھڑی بڑی گفٹ کی؟ نہیں، مجھے تو کسی نے نہیں کی۔ اچھا، اور وزیر اعظم کو جو ابھی گفٹس ملے ہیں کہیں، وہ تو یہ ہے کہ مارکیٹ میں کل ہمیں دیکھنے کو نہیں ملیں گے۔ ابھی شہباز شریف صاحب کو بھی محمد بن سلمان صاحب نے بہت قیمتی تحفے دیے۔ دیکھیں، جو تحفے اپنا محمد بن سلمان صاحب نے، جو کراؤن پرنس ہیں سعودی عرب کے، جو انہوں نے وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب کو دیے ہیں، انہوں نے تو آلموسٹ وہ سارے جو ہیں وہ وزیر اعظم ہاؤس میں رکھ دیے ہیں۔ ایک پرائیڈ بھی ہے، اور لوگ آ کے دیکھیں کہ انہوں نے ہمیں یہ تحفے دیے ہیں اور یہ ان کی محبت کی جو ہے وہ نشانی ہے۔ لیکن اس میں جو اس بندے نے کیا ہے، یعنی گھٹیا پن کا، اور یعنی چور کی چوری کا بھی کوئی نہ کوئی، حالانکہ چوری جو ہے وہ جرم ہے، لیکن اس کا بھی کوئی نہ کوئی سٹینڈرڈ ہوتا ہے، بے ایمانی کا بھی کوئی سٹینڈرڈ ہوتا ہے، یعنی ہیرا پھیری کا بھی کوئی سٹینڈرڈ ہوتا ہے۔ اس آدمی کا آپ دیکھیں کہ یہ جو پوری دنیا کو چور چور کہتا رہا ہے، یہ خود ایسا چور نکلا ہے کہ اس کا چوری کا بھی کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے۔ اور اس نے آپ دیکھیں کہ توشہ خانے میں کہاں پہ جا کے، اور یہ مسلسل، یہ ابھی یہ شور تو پڑ گیا نا ایک گھڑی کا یا وہ سیٹ کا، اور وہ اب زیادہ جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے۔ اس نے وہاں سے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے، اور اس نے یہ ایک لمبی لسٹ ہے کہ وہاں سے اس نے چیزیں چرائی ہیں، یعنی وہاں سے اس یہ محمد بن سلمان کی گھڑی ہے، اور اس کے علاوہ اور چیزیں بھی ہیں، اس کے علاوہ چوری بھی کی ہیں۔ یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ آپ ایک قانون کے مطابق آپ ریٹین کرنے کے لیے جو ہے وہ 20% یا بعد میں انہوں نے کہا کہ 50% دے کے آپ رکھ لیں اپنے پاس۔ ایک یہ ہے کہ آپ ویسے ہی اٹھا لیں وہاں سے، یا آپ کو باہر سے ملیں اور باہر سے آپ آئیں ادھر اور آپ ان کا اندراج ہی نہ کروائیں۔ یعنی انہوں نے کوئی 10 کے قریب جو ہے وہ وزٹ کیے ہیں، اور ان میں سے کچھ وزٹ ایسے ہیں کہ وہاں پہ آ کے جو ان کے ساتھ سیکریٹری وغیرہ گئے ہیں، انہوں نے آ کے بتایا کہ جی ہمیں یہ گفٹ ملا ہے، یہ گفٹ ملا، اور کافی قیمتی، تو اسے کچھ بھی نہیں ملا۔ نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ یعنی اس طرح کی بھی ہیرا پھیری اور چوری، ایک بندہ وزیر اعظم ہے اور اس کے بعد یہ اس کا حال ہے۔ لیکن رانا صاحب، آپ لوگوں کی ہیرا پھیری آپ کی قیادت کی انہوں نے عدالت سے ثابت کروائی ہے، اور عدالت عظمیٰ سے انہوں نے اپنے لیے صادق اور امین کی سرٹیفکیٹ حاصل کی ہے۔ لیکن یہ جو باتیں آپ بتا رہے ہیں، تو آپ لوگوں کو الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ تھا توشہ خانہ کا، اس میں حکومت کو ہدایت بھی تھی، تو آپ لوگ تو ابھی تک اس بنیاد پہ صرف آپ لوگ اس پہ سیاست کر رہے ہیں، تو پھر ان کے خلاف کیس کیوں رجسٹرڈ نہیں ہوا؟ کسی عدالت سے تو آپ ثابت نہیں کر سکے۔
دیکھیں میں اس طرح بھی آتا ہوں، لیکن صافی صاحب سیاست میں جو پبلک اوپینین ہے نا وہ میٹر کرتی ہے. اگر ایک سیاستدان پبلک اوپینین اور اس کی سیاست جو ہے وہ زندہ رہے، اس کے خلاف آپ 100 مقدمہ درج کر دیں، اس کو آپ جیل میں ڈال دیں، اس کا کچھ نہیں بگڑے گا. اور جو پبلک اوپینین ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس بندے نے ہر بندے کو بے عزت کرنے کی کوشش کی، اور اللہ تعالیٰ نے اسے یہ سزا دی ہے. یہ اللہ کی پکڑ میں ہے یہ، کہ اس آدمی نے کسی کی عزت نہیں کی، ہر آدمی کو اس نے بے عزت کرنے کی کوشش کی. اس معاملے میں، اس ایک معاملے میں، معاملے اس کے 100 نکلیں گے، اس ایک معاملے میں وہ جیسے پنجابی میں کہتا ہے نا کہ منہ کاڑا ہو گیا، اس میں یہ بے عزت ہو گیا. نہیں رانا صاحب دیکھیں، اس سے پولیٹیکلی اب اس سے شرم آنی چاہیے کسی کو چور کہتے ہوئے، کرپشن کی بات کرتے ہوئے. باقی رہی بات ٹھیک ہے، مقدمات درج ہوتے رہیں گے، ثابت بھی ہو جاتے ہیں، صحیح مقدمات بھی ثابت نہیں ہوتے اور غلط بھی ثابت ہو جاتے ہیں. یہ چیزیں معذرت چاہتا ہوں، لیکن یہ کہ سیاست میں فائدہ ہوتا ہے ان کو یا نقصان ہوتا ہے، آپ کو فائدہ ہوتا ہے یا نقصان ہوتا ہے، یہ آپ لوگوں کا درد سر ہوگا. مجھے تو ایک شہری کی حیثیت سے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. مجھے تو قانون کی بالادستی چاہیے، اور مجھے یہ چاہیے کہ آپ اگر کسی کو چور کہیں تو وہ عدالت سے ثابت شدہ ہونا چاہیے. جب تک کوئی بندہ عدالت سے ثابت نہ ہو، میں کسی کو کوئی لقب نہیں دے سکتا. تو یہ کہاں سے لقب دیتا رہا ہے؟ یہ نہیں، وہ تو کہاں 30 ارب اس نے ثابت کیا ہے میاں نواز شریف کے خلاف؟ کہاں اس نے ثابت کیا ہے کہ انہوں نے بیرون ملک سے جتنے قرض لیے تھے سارے جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ اپنے پاس رکھ لیے؟ معاملہ یہ ہے کہ لیکن پاناما میں تو سزا ہوئی تھی نا ان کو. نہیں دیکھیں، پاناما میں جو سزا ہوئی ہے وہ آپ فیصلہ پڑھ لیں، اس فیصلے میں لکھا ہوا کہ کوئی کرپشن جو ہے وہ ثابت نہیں ہوئی. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آپ سے کہہ دیا کہ کیس درج کر لیں. یہ تو آپ لوگ دعا کریں وہ ایک بیچارے رانا ابرار کو، کہ جو 2-3 سال سے اس کیس کے پیچھے پڑا رہا. نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ رانا ابرار خالد جو ہے وہ دعا نہیں، وہ سلام کرنے کے قابل ہے. ہاں تو وہ تو سلام کرنے کے قابل ہے. اسے سلوٹ کرنا چاہیے ہم سب کو، اور اس کی اس کوشش کو، کاوش کو ایکنالج ہونا چاہیے. اور اس کاوش کی اس نے بہت بھاری قیمت بھی دی. بالکل دی. اس کو نوکریوں سے نکالا گیا، اس کے بھائی پہ مقدمات بنائے گئے، اس کی ماں کو دھمکیاں دی جاتی رہی. تو یہ تو اگر وہ نہ کرتا، اور وہ اس کے پیچھے اور آئینی اور قانونی طریقے سے پیچھا کر رہا تھا بیچارہ، اور بے روزگار اتنا عرصہ وہ پھرتا رہا، تو کریڈٹ تو اصل میں ان کو جاتا ہے. دیکھیں لیکن اب آپ صاحب یہی پہ میری بات یہ آنے دیں کہ دراصل کسی بھی معاشرے کو کلین کرنے کے لیے، پاک صاف کرنے کے لیے، یہ ادارے، ایجنسیز، مقدمے، نیب، اینٹی کرپشن، یہ نہیں. دراصل یہ وہ صحافی، یہ وہ فورس ہے کہ جو کسی بھی معاشرے کی اخلاقیات کو اور کسی بھی معاشرے کو جو ہے وہ کلین کرتی ہے. یہ کام جو اس ایک آدمی نے کیا، اس کے ساتھ خیر باقی لوگوں کا بھی بڑا حصہ ہے، باقی لوگوں نے بھی کیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ دیکھ لیں پوری، یعنی ورلڈ میں میڈیا جو ہے یہ سب سے بڑا تھریٹ ہے کرپٹ لوگوں کے لیے. الزامات، میڈیا ٹرائل، القابات، یہ سوسائٹی کو تباہ کرتی ہے، سوسائٹی کو مضبوط بناتی ہے قانون کی بالادستی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اور قانون کی بالادستی کو انشور کرتا ہے ایک آزاد انڈیپینڈنٹ میڈیا، ایک صحافی، ایک جرنلسٹ. اچھا، تو میں اس آزادی کی طرف بعد میں آؤں گا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن نے آپ کو ہدایت کی کہ اس کی بنیاد پہ آپ لوگ حکومت کارروائی کریں. اب اتنی تفصیلات بھی سامنے آ گئی شاہ زیب خان زادہ صاحب کے پروگرام میں، یہ سب کچھ. تو حکومت کیا اس کی بنیاد پہ FIA سے کیس بنوائے گی، نیب کیس بنتا ہے یا کہ نہیں؟ آپ لوگ بھی عمران خان کی طرف صرف چور چور کرتے رہیں گے؟ نہیں، بالکل. یہ یعنی جو میں نے بات کی ہے وہ اپنی جگہ پہ ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پہ ایک میری سوچ ہے، لیکن یہ جو معاملہ سامنے آئے ہیں اس کے اوپر FIA علیحدہ انکوائری کر رہا ہے، نیب بھی انکوائری کر رہا ہے. اور اگر نیب نے اس معاملے کو اپنے ہاتھ میں لے لیا تو پھر FIA کی جورسڈکشن ختم ہو جائے گی. اور اگر نیب نے اسے FIA کے پاس رہنے دیا
تو اس کی انکوائری جو ہے وہ ہو رہی ہے، اس کا مقدمہ درج کریں گے اچھا، اور ان نیب لوگوں تو کو آپ سے گرفتار کریں آزاد گے۔ ہے، ایف آئی اے آپ کے انڈر ہے، تو ایف آئی اے کی ابھی تک کیا فائنڈنگز ہے کہ کیا کیا وائلیشن ہوئی ہے لا کی؟ اس میں جو ہے یہ جو اگر آپ اسپیسیفکلی توشہ خانے کے متعلق اگر آپ بات کر رہے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ پہلے جو وہ اماؤنٹ کا کہہ رہے تھے کہ جی یہ تو 50 کروڑ سے کم ہے، تو شاید یہ نیب کی بجائے ایف آئی اے میں رہے گی، لیکن نہیں، یہ تو اب اربوں میں بات چلی گئی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ اس میں جو ویلیویشن ہوئی ہے وہ غلط ہوئی ہے، اس میں جو مروجہ قانون ہے، جو اس وقت قانون موجود تھا، اس کو وائلیٹ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا یہ ہے پراپر کمیٹی سے ایویلویٹ نہیں کیا جی گیا۔ پراپر کمیٹی سے نہیں کروایا گیا۔ ٹھیک۔ پھر اس کے بعد جو یہ گھڑی جو اسپیسیفک جس کی بات ہو رہی ہے، جس وقت اس کو لیا گیا ہے تو اس وقت قانون 50% کا تھا، لیکن اس کو پھر 20% پہ جو ہے وہ پیسے جمع کروا کے لیے گئے ہیں۔ ویلیویشن جو ہے وہ بالکل ہی بہت ہی زیادہ، یعنی آپ یقین کریں کہ معاملہ تو یہ ہے نا کہ ویلیو کا آپ 20% دیں یا 50% دیں، انہوں نے ویلیو کی ہی 20% جو ہے وہ ویلیو لگائی اور پھر آگے جا کے اس کا جو ہے وہ 20% دیا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ تحفے جو ہیں یہ اس طرح سے جس طرح سے اس نے درگڑ بنا دی ہے ان کی۔ اب آپ دیکھیں نا کہ آپ کے علم میں ہوگا، آپ جانتے بھی ہیں کہ جو ہمارے دوست ملک سعودی عرب کے جو سفیر ہیں، وہ تو یہاں پہ کہیں سعودی عرب کا نام بھی چھپے نا تو وہاں پہ بھی معلوم کرتے ہیں کہ یہ نام کیوں چھپا ہے، کیوں لیا گیا ہے، کیا اس کے معاملات ہیں، اور وہ ہر چیز جو ہے وہ اپنے ملک کو رپورٹ کرتے ہیں۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو تماشا یہاں پہ لگا ہوا ہے، یہ تماشا وہاں پہ نہیں پہنچ رہا؟ اور وہ جو دیکھ نہیں رہے گے کہ یار یہ کیسے لوگ ہیں کہ ہم نے ان کو گفٹ دیا اور انہوں نے پوری دنیا میں جو ہے وہ تماشا بنا دیا۔ تو یہ کوئی فروخت کرنے کے لیے تو نہیں تھا، یعنی یہ وہ چوری ہے، وہ چوری ہے، میری گھڑی ہے میں نے بیچ دی۔ نہیں، وہ اس کی گھڑی اس مقصد سے تھی نہیں، وہ دیٹ واز اونلی فار ریٹینرشپ، یعنی یا آپ اس کو قانون یہ ہے کہ آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں لیکن آگے بیچ نہیں سکتے، یعنی کاروبار کے لیے یہ جو ہے یہ موقع نہیں ہے، اس کو آپ منافع کمانے پہ استعمال نہیں کر سکتے، اس کو آپ کاروبار کرنے کے لیے خرید و فروخت میں استعمال نہیں کر سکتے۔ یا یہ وہاں پہ رہے گا یہ گفٹ، یا آپ اس کو خود رکھ سکتے ہیں۔ ریٹین کے معنی یہ ہے کہ آپ یا خود رکھ سکتے ہیں یا وہاں پہ رہے گا۔ تو یہ اس نے بہت بڑی وائلیشن کی ہے، اور ایک ایسی وائلیشن کی ہے کہ جس سے اس کی اپنی عزت تو خیر تھی یا نہیں تھی یا جتنی تھی وہ بھی جاتی رہی ہے، اس نے اس میں ملک کی اور قوم کی عزت کو بھی جو ہے اس نے داؤ پہ لگایا ہے۔ اچھا، اس نے تو داؤ پہ لگایا۔ ہم ابھی آ رہے ہیں آپ کے اسلام آباد کی طرف، تو اس پہ بھی بات کرنی ہے کہ آپ نے کیا تیاری کی ہے، اور آپ نے ہمارے صحافی ابرار صاحب کو تو خراج تحسین پیش کیا، لیکن ایک اور ہمارے بڑے صحافی اس دوران کینیا میں شہید کیے گئے، اس معاملے پہ بھی آپ سے بات کرنی ہے، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے وفاقی وزیر داخلہ جناب رانا ثناء اللہ صاحب۔ رانا ثناء اللہ صاحب، عمران خان صاحب آ رہے ہیں، 26 تاریخ دے دی ہے، کیا کریں گے آپ لوگ؟ ہم ویسے تو پوری طرح تیار ہیں، لیکن اب وہ نہیں آ رہے۔ یہ ان کا لانگ مارچ والا معاملہ جو ہے نا، یہ اس توشہ خانے میں غرق ہو چکا ہے، اور وہ جو ایک اس نے تھا تو خیر وہ بھی سارا 2 نمبر معاملہ ہی، لیکن وہ ایک اس نے بنایا ہوا تھا کہ جی بس ہم آئیں گے تو اس طرح سے جائیں گے، ادھر کو جائیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ ایک اس نے جو ہے وہ ایک ہوا بنانے کی کوشش جو ہے وہ کی تھی، اور اس کے مقاصد جو تھے اس میں ایک مقصد تو خیر ویسے ہی میرا خیال ہے کہ 26 سے پہلے جو ہے وہ جاتا رہے گا۔ دوسرا جو تھا، اچھا وہ مقصد جو ہے آرمی چیف کی تقرری، تو یہ کیوں آپ سے نہیں ہو پا رہی ہے؟ نہیں، میری انفارمیشن یہ ہے کہ پہلے جو ہمارے ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف صاحب
کیونکہ سمری انہی کی منسٹری نے روٹ کرنی ہے، تو ان کا یہ خیال تھا کہ 18 کو کریں گے، اور اب انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ منڈے سے یعنی کل سے جو ہے یہ سمری جو ہے یہ موو ہوگی، اور اس کے بعد ودن 1 or 2 days جو ہے وہ فیصلہ ہو جائے گا۔ تو وہ تو ایک ڈاک خانے کا کردار ادا کرتا ہے، تو کب تک تقرری ہو جائے گی؟ وزیر اعظم نے آپ اس حوالے سے آپ لوگوں سے بات کی ہے؟ دیکھیں وزیر اعظم نے اس سلسلے میں نہ تو وہ آئینی طور پہ انہیں یہ اختیار یا انہیں یہ بات حاصل ہے کہ وہ کوئی اس کے اوپر پولیٹیکل مشاورت کریں، نہ ہی انہیں کرنی چاہیے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ انہوں نے نہیں کی ہوگی۔ باقی ایک ہوتی ہے انڈرسٹینڈنگ، تو وہ ٹھیک ہے، ایک آدمی نے ایک فیصلہ کرنا ہے، وہ اس کے بارے میں کسی چیز کے اوپر آپ سے بھی گفتگو کر سکتا ہے، میرے سے بھی کر سکتا ہے، کسی اور سے بھی کر سکتا ہے، لیکن وہ ڈیسیجن کیا کرے گا اس کا میں سمجھتا ہوں کہ آئین ان کو پابند کرتا ہے، اور ان کا حلف ان کو پابند کرتا ہے کہ اس بارے میں نہ وہ کسی سے اس کو ڈسکس کریں اور نہ ہی کسی کے اوپر جو ہے اس کو ظاہر کریں۔ آپ ان کے خاص الخاص ہیں نا، تو اور کیبنٹ منسٹر بھی ہے، تو عمران خان صاحب تو ہر معاملے پہ بشرا بی بی سے بھی مشورہ کرتے تھے، تو آپ سے تو مشورہ کیا ہوگا۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کی ایک آئینی جو ہے وہ ذمہ داری ہے، تو اس بارے میں جو ہے وہ بالکل اپنی آئینی ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے اپنے اس فیصلے کو کسی کے اوپر ظاہر نہیں کریں گے۔ تو عمران خان صاحب کی آمد سے پہلے نیا چیف اپوائنٹ ہو چکا ہوگا؟ میرا یہ خیال ہے، جس طرح سے ڈیفنس منسٹر نے یہ بات کی ہے کہ اگر اسمبلی جو سمری ہے وہ روٹ جیسے انہوں نے کہا، تو اگر یہ منڈے کو ہوتی ہے تو ٹیوزڈے کو جو ہے وہ فیصلہ ہو جائے گا، یا وینسڈے کو جو ہے وہ فیصلہ ہو جائے گا۔ تو اب اس کے جو آنے والی معیار کیا ہوگا آپ کا؟ تو نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی وہ ہے نا، انہوں نے ان سے مشاورت کی ہے، سینئر موسٹ ہوگا، کس معیار پہ مقرر کریں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا معیار جو ہے نا یہ عز و منتشا و ذل و منتشا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، یہ جو بھی، لیکن اس کا وسیلہ اور اب آپ لوگ بنیں گے نا؟ نہیں، وسیلہ جو ہے، وسیلہ انسان بنتا ہے، لیکن ہوتا تو وہی ہے نا جو منظور خدا ہوتا ہے۔ جس طرح سے یہ جو پرسوں خبر آئی تھی کہ موجودہ آرمی لیڈرشپ اور آپ کی قیادت کا نئے چیف کے حوالے سے کوئی اختلاف ہے؟ نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے، بالکل ایسا نہیں ہے، اور یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز موجود ہے کہ جو موجودہ آرمی چیف ہیں انہوں نے دونوں صورتوں میں، جس طرح سے سابق سیکرٹری ڈیفنس نعیم خالد صاحب کہہ رہے تھے کہ جی اگر ایک تقرری ہو تو 3 نام بھیجے جاتے ہیں، اگر 2 ہو تو 5 نام بھیجے جاتے ہیں، اور چیف آف آرمی سٹاف جو ہے اس کے بھی ایک اپنے آفس کا، اس کا بھی ایک تقدس ہے، اس کا بھی ایک ڈیکورم ہے، تو وہ جب اپنے سینئر موسٹ 5 یا 3 لوگوں کے نام بھیجتا ہے تو یہ اس کے لیے بھی مناسب نہیں ہوتا کہ پھر ان میں سے علیحدہ جو ہے وہ کسی کی لابی کرے، یا علیحدہ سے کوئی کسی کا جو ہے وہ کوئی لیٹر لکھے۔ وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ جتنے نام وہ بھیجتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ اپنی نظروں میں ان سب کو اہل سمجھتے ہیں۔ اتنے بڑے عہدے پہ کوئی بیٹھ کے، اور اللہ نے جس کو اتنی عزت دی کہ وہ انہوں نے اس عہدے پہ جو ہے وہ 2 ٹرمز گزاری ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کا اس میں کوئی اس قسم کا کوئی خیال ہوگا، تو پھر آگے بات ہوگی نا۔ تو جب وہ 5 نام بھیجیں گے تو ان 5 ناموں میں سے وہ عز و منتشا ہے، باقی ان میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی 19 نہیں ہے، کوئی 20 نہیں ہے، سارے لوگ جو آدمی سیکنڈ لیفٹیننٹ سے لیفٹیننٹ جنرل تک پہنچتا ہے۔ قمر جاوید باجوہ کو ملی ہوئی ہے، تو کیا ان کو عزت دینے کی خاطر اس سلسلے میں ان سے مشاورت پرائم منسٹر کریں گے یا کی ہے؟ میرا خیال ہے کہ مشاورت تو کانسٹیٹیوشنلی انہیں نہیں کرنی چاہیے، نہ کانسٹیٹیوشن ان کو اجازت دیتا ہے۔ باقی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، مثال کے طور پہ 5 آدمی ہے، 5 کے متعلق میں آپ سے رائے لے سکتا ہوں کہ جی آپ فلاں کو کیسا پاتے ہیں، فلاں کو کیسا پاتے ہیں۔ حکومت اور ان کا انڈرسٹینڈنگ ہے، اس معاملے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے میرا ہاں، انڈرسٹینڈنگ جو ہے اٹ از لیس دین مشورہ، لیس دین کنسلٹیشن، اس حد تک میرا یہ خیال ہے، کیونکہ یہ جتنے بھی اتنے اہم فیصلے ہوتے ہیں تو وہ فیصلے کوئی سرپرائز نہیں ہوتے، ان فیصلوں سے پہلے ایک انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ
موجود ہوتی ہے کہ جی یہ ہونے جا رہا ہے، لوگوں کی سمجھ میں بات ہوتی ہے۔ اچھا، انہوں نے تو ملکی سرحدوں کا دفاع کرنا ہے، جو آرمی چیف بنے گا یا جو موجودہ آرمی چیف ہے، اسلام آباد کی سرحدوں کا دفاع آپ نے کرنا ہے، اور تینوں سرحدوں پہ پاکستان کا تو پھر بھی ایک سرحد پہ چین جیسا دوست بیٹھا ہے، ٹھیک ہے، آپ کے اسلام آباد کے ایک سرحد پہ بھی کشمیر کی طرف بھی عمران خان ہے، مغربی سرحد پہ بھی عمران خان ہے اور محمود خان ہے، اور آپ کے شمالی سرحد پہ بھی اور شمال مشرقی سرحد پہ بھی عمران خان صاحب کی حکومت ہے، تو آپ اسلام صافی آباد کو صاحب کیسے بچائیں اگر گے؟ یہ اسلام آباد پہ چڑھائی کی نیت سے انہوں نے کوئی قدم بڑھایا تو اللہ کے فضل سے جو ہے وہ بڑا بول نہیں بولنا چاہیے، تو ہماری تیاری، ہمارا خاطر خواہ جو بندوبست ہے، ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس معاملے میں جو ہے وہ ان کو ایک قدم جو ہے وہ آگے نہیں آنے دیں گے، اور ان کو اجازت نہیں دیں گے کہ یہ اسلام آباد کی طرف بڑھیں اور اسلام آباد کو جو ہے یہ سیز کریں یا اسلام آباد کے اوپر چڑھائی کریں یا یہ ریڈ زون میں جو ہے یہ داخل ہوں۔ لیکن جو اس نے اب کیا ہے، ایک تو یہ توشہ خانہ اسے لے کے بیٹھ گیا ہے، اس میں یہ غرق ہو گیا ہے، دوسرا یہ ہے کہ یہ اب کو لانگ مارچ کر رہا ہے، یہ تو رینگ مارچ ہے، کبھی کسی تحصیل میں، کبھی کسی ضلع میں، وہاں پہ جو مقامی چھٹی کروا دیتے ہیں، وہاں پہ میونسپل کارپوریشن کا سارا عملہ، صحت کا سارا عملہ، جو ہے وہ ایجوکیشن کا سارا عملہ، سارے لوگوں کو 1200 1500 کو اکٹھا کر کے تو وہاں پہ خطاب کر دیتے ہیں۔ پنڈی آ رہا ہے یا اسلام آباد آ رہا ہے؟ کیونکہ اس میں انہوں نے اسلام آباد کا نام یہ تین جس طرح سے آپ نے ذکر کیا ہے، یہ تین جگہ پہ انہوں نے بندوبست کیے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ یہ لوگوں کو لانے کی اور عوام کا سمندر دکھانے کا ان کا ایک پروگرام تھا، لیکن وہ سمندر تو کیا، وہ میرا خیال ہے کہ ایک وہ چھوٹا سا جو ہے نا وہ تالاب بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ تین جگہ پہ انہوں نے کوئی چھوٹے موٹے پروگرام بنائے ہوئے ہیں۔ اب ان کے لانگ مارچ کا، اسلام آباد بھی تو چھوٹا سا جزیرہ ہے، اگر وہ اندر آنے کی کوشش کریں لیکن تو آپ اسلام کیسے آباد بچائیں جو گے؟ ہے وہ پورے ملک کا دارالخلافہ ہے، کیپٹل سٹی ہے، اسلام آباد کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ لیکن اب میں یہ آپ کو اب یہ جو نہیں، کیسے روکیں گے؟ سن آپ لینا، ان کو گولی چلائیں گے؟ میرا خیال ہے کہ اگر یہ مسلح لوگ لے کے آئے اور ان کے جو ہے وہ قافلے میں مسلح لوگ ہوئے اور انہوں نے اسلحے کا استعمال کیا فورس کے اوپر، تو فورس پھر ریلیٹ کرے گی، ورنہ ادروائز ہمارا کوئی ایسا پروگرام نہیں ہے۔ اور وزیر اعظم کی بڑی سختی سے یہ ہدایت ہے کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہونا چاہیے، اور آپ کو ٹیئر گیس اور جو ہے لاٹھی چارج سے جو ہے نا وہ یہ ان ڈرون چیزوں آپ کو نے جو کیوں روکنا، ڈرون اسی لیے منگوائے ہیں نہیں، اس سے کہ کیا برسائیں گے؟ فزیکل کانٹیکٹ جو ہے وہ کم سے کم ہو، اور ڈرون کے ذریعے سے جو ہے وہ شیل جو ہے وہ ان تک پہنچائے جائیں، ان کو دھونی دی جائے اور وہیں سے ان کو جو ہے وہ بھگایا جائے۔ لیکن اب مارنے والی چیز تو نہیں برسائیں گے؟ نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسلام آباد بھی تو چھوٹا سا جزیرہ ہے، اگر وہ اندر آنے کی کوشش کریں لیکن تو آپ اسلام کیسے آباد بچائیں جو گے؟ ہے وہ پورے ملک کا دارالخلافہ ہے، کیپٹل سٹی ہے، اسلام آباد کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ لیکن اب میں یہ آپ کو اب یہ جو نہیں، کیسے روکیں گے؟ سن آپ ان لینا، کو گولی چلائیں گے؟ میرا خیال ہے کہ اگر یہ مسلح لوگ لے کے آئے اور ان کے جو ہے وہ قافلے میں مسلح لوگ ہوئے اور انہوں نے اسلحے کا استعمال کیا فورس کے اوپر، تو فورس پھر ریلیٹ کرے گی، ورنہ ادروائز ہمارا کوئی ایسا پروگرام نہیں ہے۔ لیکن اس میں دیکھیں صافی صاحب، اب میری آپ سے بھی یہ گزارش ہوگی کہ اب یہ لانگ مارچ جو ہے یہ تو اب رینگ مارچ ہے، تو یہ اب اتنا ہی ہے جتنا اب اس کو میڈیا میں ڈسکس کر لیں گے۔ اب تو اس کے اوپر میرا نہیں خیال کہ ہمیں بات کرنی چاہیے۔ اب تو اگر کوئی بات خطرے کی ہے، لانگ مارچ کا کوئی خطرہ نہیں خطرے کی یہ ہے رانا صاحب، خطرے کی بات اگر ہے تو وہ عمران خان کی ذات ہے۔ ایک عمران خان کی ذات نہیں ہے، آپ کی ذات بھی ہے۔ ہمارے خیبر پختونخوا کے ایک MP ہیں، آپ کو دھمکی دی کہ میں رانا ثناء اللہ کے ساتھ یہ کر لوں گا، وہ دوسرے نے ادھر کلاشنکوف لہراتے ہوئے کہ ہم اس، لیکن میری جان کے جانے سے یا رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اس کی جو جان کو اس وقت خطرہ ہے، اگر اس کے ساتھ کوئی معاملہ ہوتا ہے
تو یہ پاکستان کے لیے جو ہے یہ ایک بڑی ایمبیرسنگ پوزیشن ہوگی. اور اب اس نے اپنی ایف آئی عمران خان کی جان کو خطرہ ہے؟ جی بالکل ہے. کس طرف سے ہے؟ کس طرف سے؟ پاکستان کا ہر دشمن اور پاکستان کی ہر دشمن ایجنسی جو ہے وہ اب اس کی جان کے پیچھے ہے، کیونکہ اس نے ایف آئی آر درج کروا دی ہے. اور اب اگر اس کو ایسا ہوتا ہے، اللہ نہ کرے، ہم دعا گو ہیں کہ اللہ اسے زندگی دے، اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ تو سیدھا سیدھا الزام جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ مسلح افواج پہ جائے گا، آئی ایس آئی پہ جائے گا، میرے اوپر جائے گا، وزیر اعظم کے اوپر جائے گا، کیونکہ اس نے تو پہلے ہی 4 آدمیوں کے نام کی اس نے ٹیپ کہتا میں نے بھر کے رکھ دی ہے. تو دوسرا جو ہے 3 ہمیں تو خطرہ اصل میں پاکستان دشمن ممالک کی ایجنسیوں کی طرف سے. بالکل. اب دیکھیں نا، اب اگر کوئی کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر اسے تو کوئی نہیں پوچھے گا، نہ اس کی طرف کوئی دیکھے گا، سارا الزام تو ادھر ہی آئے گا نا. اور اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ پھر دیکھیں کہ یہ ملک جو ہے یہ پھر خانہ جنگی کی طرف نہیں جائے گا. یعنی اس بندے نے، اس بدبخت نے اس ملک کو ایسے یعنی جو ہے وہ لیول پہ لا کے اس نے کھڑا کر دیا ہے کہ اب اس کا جو وجود ہے وہ بھی اس ملک کے لیے جو ہے وہ افراتفری اور انارکی اور شر کا باعث ہے. اور اس کا اگر ادروائز کو معاملہ اس سے ہوتا ہے تو وہ بھی جو ہے وہ بھی اس ملک کے لیے جو ہے وہ ایک افراتفری اور انارکی کا باعث کو نہیں لاتی نا، وہ ادھر کسی تنظیم کو استعمال کرتی ہیں. تو آپ لوگوں کی انٹیلیجنس کیا ہے جس کی بنیاد پہ آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ کس طرح کی تنظیموں سے یا انڈیویجول سے ان کو خطرہ ہے؟ جو لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں افراتفری ہو، جو لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں انارکی ہو، پاکستان میں خانہ جنگی ہو، یہ لوگ لڑیں آپس میں، مریں آپس میں. اس آدمی نے اس نہج پہ آ کے اس ملک اور قوم کو اس نے کھڑا کر دیا ہے اپنی حماقت سے، اپنی بے وقوفی سے. آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو کہہ رہا ہے کہ جی میں نے 4 بندوں کے نام وہ ویڈیو بنا کے میں نے رکھ دی ہے، وہ کیوں نہیں پائے نکالتا؟ نہیں، لیکن ہر بندہ چلیں چیف جسٹس کے سپرد کر دے. ایسے ماحول میں کہ اگر ایسی صورت ہوتی ہے تو پاکستان میں کس طرح کی انارکی، کس طرح کی افراتفری اور کس طرف حالات جاتے ہیں، تباہی کی طرف حالات جاتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ جو پاکستان کے دشمن ہیں ان کے لیے کتنا آسان کام ہے یہ. میں تو یہ گورنمنٹ کو کہنے والا ہوں کہ جناب اس کو اب پکڑا جائے اور اس کو ایک اچھی جگہ پہ جو بہت پرتعیش ہو، اس کے جو ہے وہ معیار کے مطابق ہو، وہاں پہ باہر رینجرز کا ایف سی کا جو ہے وہ پیرا ہو تو اس کو وہاں پہ رکھا جائے. اب اس کو بالکل جو ہے وہ محفوظ رکھا جائے. اب یہ 26 کو اگر یہ آگے وہاں پہ اپنے آپ کو ایکسپوز کرتا ہے تو ہمیں لانگ مارچ کا کوئی خطرہ نہیں، خطرہ اس بات کا کہ اس کو نہ کوئی ٹکر جائے. نہیں تو آپ گورنمنٹ ہے نا، تو آپ کریں نا. نہیں، گورنمنٹ صرف انٹیریئر منسٹری تو گورنمنٹ نہیں ہوتی. گورنمنٹ تو انڈر دی لیڈرشپ آف پرائم منسٹر پوری کیبنٹ ہوتی ہے اور ڈیسیجن جو ہے وہ پوری کیبنٹ کا ہوتا ہے. تو پرائم منسٹر کا ابھی تک ڈیسیجن اور کیبنٹ کا یہ کہ عمران خان کو گرفتار نہ کیا جائے. دیکھیں یہ بات جو ہے جو یہ میں نے آپ سے ڈسکس کی ہے، میں نے اس بات کو اپنی منسٹری میں بھی اور مختلف جو انٹیلیجنس کے لوگ ہیں ان سے ساتھ میں نے ڈسکس کیا ہے. تو سبھی کو اس بارے میں فکر لاحق ہے کہ ایسی صورت میں کوئی بھی ملک دشمن آئیڈینٹی جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکتی ہے. اور ہمارے پنجاب میں تو یہ کلچر ہے. اچھا، ہمارے چینل فائدہ اٹھاتے ہیں یہ بریک سے، تو ذرا ایک بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد واپس آتے ہیں. ناظرین ایک مختصر سی بریک، واپس آئیں گے تو رانا صاحب کے ساتھ کچھ مزید باتیں ہوں گی. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. رانا صاحب بریک سے پہلے وہ بات ہو رہی تھی کیا پی ٹی آئی کی طرف سے وہ ماضی کے ڈیٹس تو گزر گئے، اب اسلام آباد میں جلسے کے لیے یا ریلی کے لیے یا دھرنے کے لیے اپلیکیشن ہے اسلام آباد انتظامیہ کے پاس، اور آپ لوگ اجازت کیوں نہیں دیتے؟ جی اپلیکیشن ہے، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے، اس میں 22 تاریخ ہے. اس میں ہم نے بڑا مفصل جواب جو ہے وہ اسلام آباد انتظامیہ اور پولیس کی طرف سے
جمع کروایا ہے. ہم نے اس میں بڑا واضح کہا ہے کہ یہ کنڈیشنز ہیں اور ان کنڈیشنز کی پاسداری کرتے ہوئے یہ جہاں پہ جلسہ کرنا چاہتے ہیں, کیا ریلی کرنا چاہتے ہیں, دھرنا دینا چاہتے ہیں, تو ہم ان کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن ان چیزوں کی پابندی کریں. کیا کنڈیشنز ہیں؟ ریڈ زون, یہ انشور کرنا ہوگا کہ ریڈ زون میں جو ہے وہ کی طرف کوئی نہیں آئے گا, نہ وہاں پہ کوئی داخل ہوگا. نمبر 2 یہ ہے کہ کوئی سڑک جو ہے وہ بلاک نہیں ہوگی. لوگوں کے جان و مال کی حفاظت کے پیش نظر جو انتظامات ہیں ان میں بالکل مخل جو ہے وہ نہیں ہوا جائے گا. جو وقت اور جو ٹائم کا تعین کریں گے اس کی جو ہے وہ پابندی کریں گے. جس جگہ کا تعین ہوگا یا جس پہ کورٹ کی مداخلت سے یا کورٹ کی ایڈوائس سے فیصلہ ہوتا ہے, اس کو جو ہے اس کی حدود کا جو ہے وہ پاسداری ہوگی. یہ موٹی شرائط یہ ہیں, باقی چھوٹی چھوٹی چیزیں اور وفاقی ادارہ ہے. لیکن جی ایچ کیو واقعہ ہے پنڈی میں. اگر عمران خان صاحب اپنے مارچ کا رخ جی ایچ کیو کی طرف کرتے ہیں تو ادھر تو پرویز الہی کی حکومت ہے, تو اس صورت میں وفاقی حکومت کیا کرے گی؟ وفاقی حکومت کے پاس سارے آپشنز ہیں. ہمارے پاس فیڈرل جو ہے وہ لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں, رینجرز ہے, ایف سی ہے, اور فوج کو بھی جو ہے وہ 245 کے تحت جو ہے وہ کسی بھی ذمہ داری کے لیے, امن و امان کے لیے طلب کیا جا سکتا ہے. تو صوبوں کو تو کون سا صوبہ ہے جس کے پاس اس وقت بھی فیڈرل فورسز جو ہیں وہ لا اینڈ آرڈر کی مینٹیننس کے لیے, الیکشن کروانے کے لیے, بلدیاتی الیکشن کروانے کے لیے, سیلاب کو مینیج کرنے کے لیے, تو جب وہ صوبوں کو تو ہر وقت ضرورت ہوتی ہے. صوبوں کے پاس تو بڑی لمیٹڈ جو ہے وہ فورس ہوتی ہے. تو اصل فورس جو ہے وہ تو فیڈریشن کے پاس ہے. تو اگر کوئی ایسی ضرورت محسوس ہوتی ہے, اچھا اصل فورس تو فیڈریشن کے پاس ہے, لیکن اصل ریسورسز اور وہ بھی فیڈریشن کے پاس ہوتے ہیں. ابھی تک حکومت ارشد شریف شہید کے قاتلوں کا سراغ کیوں نہیں لگا سکی؟ دیکھیں جی, ہم اس بارے میں کچھ حتمی بات نہیں کہنا چاہتے. ہماری حتمی رائے جو ہے وہ اس کی تفتیش کو ہیمپر کرے گی. باقی جو ہم نے فیکٹ فائنڈنگ کی ہے اس سے چیزیں جو ہیں وہ بڑی واضح ہیں. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ انکوائری کمیشن بنے. انکوائری کمیشن کے سامنے وہ پوری فیکٹ فائنڈنگ جو ہے وہ ہم رکھ دیں گے. اس فیکٹ فائنڈنگ کے اوپر جو انکوائری کمیشن رائے قائم کرے گا, جو کہ سپریم کورٹ, اس کے لیے جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں بنا؟ اس کے لیے ہم نے لکھا ہے, جوڈیشل کمیشن جی لکھ چکے ہیں پرائم منسٹر. لیکن ان کی اہلیہ اور ماں کا مطالبہ یہ ہے کہ اس میں عالمی اداروں کو شامل کیا جائے, کیونکہ وہ حکومت کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں. دیکھیں اس میں جو سپریم کورٹ کے حاضر یا ریٹائرڈ جج جن کو انکوائری کمیشن کا سربراہ مقرر کریں گے وہ چیف جسٹس کریں گے, وہ ہم نے نہیں کرنا. تو یقیناً اس کے اوپر ان کی والدہ کو اعتماد ہونا چاہیے, ہوگا. اس کے بعد پھر جو انکوائری کمیشن ہے اس کو جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں وہ گورنمنٹ بالکل ان کو اجازت دے گی. یہ میں ابھی سے کہہ رہا ہوں کہ وہ جس کو آپٹ کرنا چاہیں, پوری عالمی اداروں کو اس میں عالمی اداروں کو کرنا چاہیں, وہ اقوام متحدہ سے مدد لینی چاہیں, وہ کینیا کی پولیس سے مدد لینی چاہیں, وہ جس کو بھی شامل کرنا چاہیں. بلکہ ہم تو چاہیں گے کہ اس کمیشن میں جو ہے وہ صحافی برادری, میں سمجھتا ہوں کہ جس کا ارشد شریف فرد تھا, جو جس کی وہ فیملی ہے, اس سے بھی 1 یا 2 انتہائی سینئر موسٹ جو کہ لوگ کرمنل انویسٹیگیشن میں بڑا ایکسپیرینس رکھتے ہیں, ان لوگوں کو بھی جو ہے وہ شامل کیا جانا چاہیے. لیکن رانا صاحب میں آپ لوگوں کے ان وعدوں پہ کیوں اعتبار کروں؟ ایک تو ماضی میں درجنوں صحافی مارے گئے ہیں, اسی اسلام آباد سے اٹھائے گئے ہیں, کسی کا پتہ نہیں چلا. لیکن چلو ہم صحافی تو ہے, اسی طرح بیچارے لوگ. ایک قانون نافذ کرنے والا ایس پی پولیس, پشاور پولیس کا ایس پی تھا, وہ اسی اسلام آباد شہر سے اٹھایا گیا اور ان کی لاش برآمد ہوئی افغانستان سے. اس کی انکوائری کدھر ہے؟ تو یہ بتائے نا, اب جو اتنی لمبی لمبی اسپیچز کرتا ہے کہ یہ اس وقت وزیر اعظم پاکستان تھا, تو کیا کیا تھا اس نے اس وقت, یا اس معاملے سے یا اس واقعے سے جو ہے وہ سبق حاصل کر کے اس میں بعد میں اس نے کیا انتظامات کیے؟ کچھ بھی نہیں.
دیکھیں اس بارے میں لیجسلیشن کی ضرورت ہے. تو آپ کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں ہم اس میں جو ہے وہ سب کے اتفاق رائے کے بغیر جو ہے وہ نہیں کر سکتے. یہ ایسی لیجسلیشن ہے جو کہ اتفاق رائے سے ہوگی، یعنی طاہر داوڑ کی انکوائری جس میں صحافی، جس میں جوڈیشری، جس میں اپوزیشن، جس میں حکومت. آپ کے پریڈیسیسر جو تھے شہریار افریدی نے بڑی دعوے کیے تھے اور بڑھ کے مانے تھے کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، وہ تو نہیں کر سکے. عمران خان نہیں کر سکے طاہر داوڑ کے. تو اب جب آپ وزیر داخلہ بنے ہیں، آپ وہ انکوائری کیوں نہیں کرواتے؟ نہیں دیکھیں یہ انکوائریز جو ہیں یہ کسی اگر پولیس ایس پی کو تحفظ نہیں ہوگا ایک ملک میں تو ادھر عام صحافی کو کیسے تحفظ مل سکتا ہے؟ یہ درست ہے. دیکھیں اس میں یہ انکوائریز جو ہیں یا اس قسم کے جو واقعات ہیں جو اٹھائے گئے، جو اٹھا لیے گئے، جو مسنگ پرسن ہیں، اس کا جو ہے وہ جب تک ایک ایسی لیجسلیشن جس میں تمام وہ فریق جو اس میں انوالو ہیں وہ ایک دوسرے کو رستہ نہ دیں، اس وقت تک یہ مسئلہ جو ہے یہ اسی طرح سے سلگتا رہے گا، یہ حل نہیں ہوگا. ایک آخری سوال، حکومت اور پی ٹی آئی کے درپردہ کچھ رابطے ہیں، مذاکرات ہو رہے ہیں؟ کس سے رابطے کریں؟ وہ یہ سیاستدان تو بنے پہلے، یہ پہلے سیاستدان بنے. نہیں صرف عمران خان تو نہیں تو بات یہ ہے کہ عمران خان نہ کسی کی سنتا ہے، نہ اس کی پارٹی میں کسی کی اوقات ہے کہ اس کے سامنے کوئی بات کرے. معاملہ یہ ہے کہ عمران خان ایک پارٹی کا سربراہ ہے، الیکٹ ہے، وزیر اعظم رہا ہے، لیکن ابھی تک وہ سیاستدان نہیں ہے. آج بھی وہ اسٹیبلشمنٹ کو کہتا ہے کہ مجھے الیکشن کے لیے ڈیٹ لے کے دیں. یہ سیاستدان بنے، یہ سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھے، یہ سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھے. عارف علوی کے ذریعے کی بھی تو بات ہو سکتی ہے نا. تو عارف علوی بھی جو ہے وہ بھی اس کی ڈائریکشن پہ چلتا ہے، وہ بھی سیاستدانوں سے اس نے بات نہیں کی. معاملہ یہ ہے کہ اس کی ڈائریکشن پہ چلتے ہوئے انہوں نے آرمی چیف کے سمری کو ڈیلے کر دیا. صافی صاحب اس کو اگر الیکشن کی ڈیٹ ملنی ہے نا تو وہ سیاستدانوں سے ملنی ہے. یہ جا کے بات کرے اپنا مولانا فضل الرحمان سے، آصف زرداری صاحب سے بات کرے، اپنا اختر جان مینگل سے بات کرے، خالد مکسی اس کے کولیگز رہے ہیں ان سے بات کرے، خالد مقبول صدیقی سے بات کرے، ان کے ساتھ بیٹھے ان سے کہے کہ جی یہ مسائل ہیں، میرے ساتھ بیٹھے، میرے ساتھ بات کریں. یہ خود کو سیاستدان تو بنائے. یہ تو نہ سیاستدان خود بنتا ہے نہ کسی کو سیاستدان تسلیم کرتا ہے. یہ ادھر کہتا ہے کہ جی مجھے ڈیٹ لے کے دیں. اسٹیبلشمنٹ نے اب اسے ڈیٹ نہیں لے کے دینی. اچھا لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عارف علوی بھی اصل میں صدر نہیں ہے. ابھی آپ نے بھی فرمایا کہ وہ عمران خان کی مرضی کے بغیر نہیں کرتا. تو اگر عمران خان نے ان سے کہہ دیا کہ آرمی چیف کی سمری کو ڈیلے کر لیں، نہیں کر سکتا. تو وہ 14 دن تو کر سکتا ہے. نہیں کر سکتا. یہ ایگزیکٹو آرڈرز ہوتے ہیں. یہ کوئی لیجسلیشن ہے کہ اس کے اوپر اس نے بڑا مائنڈ اپلائی کرنا ہے. یہ تو ایگزیکٹو ڈیسیجن ہے. یہ تو جیسے ہی وزیر اعظم کے سگنیچر ہوں گے یہ امپلیمنٹ ہو جائے گا. اچھا ہاں اس میں وہ ضروری نہیں ہے؟ نا بالکل نہیں ہے. وہ تو لیجسلیشن میں ہوتا ہے کہ اس نے مائنڈ اپلائی کرنا ہے. حالانکہ مائنڈ اپلائی اس پہ بھی کبھی اس نے نہیں کیا، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ جی اس نے مائنڈ اپلائی کرنا ہے اور اس کے بعد اس نے کہنا ہے کہ جی یہ وہ شکس ہیں تو ان کے اوپر آپ دوبارہ غور کر لیں. یہ تو ایک ایگزیکٹو ڈیسیجن ہے، اس کے اوپر اس نے کیا مائنڈ اپلائی کرنا. رانا صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا.